مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ حصول ثواب آخرت کے لیے ابتدا نیت کیجئے کہ یہ نیتیں بھی اور اس سلسلے میں شرکت بھی یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھوں گا، عمل بھی کروں گا، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ یہ مدنی پھول دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ آئندہ کے لیے اگر کوئی نیت کروائی گئی تو زبان سے انشاءاللہ عز و جل کہوں گا، دل میں ارادہ بھی ہوگا اور زبان سے انشاءاللہ دہرائیں گے۔ اسی طرح حسب موقع سبحان اللہ عز و جل، درود پاک یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی نیت کر لیجئے کہ یہ بھی پڑھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم با کردار مسلمان بنیں۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ خصوصی سلسلہ ہے۔ تقریباً ہر مسلمان دین کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، بالخصوص ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے، وہ بھی اس کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ایک تعداد الحمدللہ عز و جل ایسی ہے جو راہ خدا عز و جل میں وقت کی قربانی دے کر سفر اختیار کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے ساتھ کورس کرنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں۔ آپ نے ایک حکایت سنی ہوگی بنی اسرائیل کے عابد کی، کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں کٹی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر یہ انعام تھا کہ وہ جہاں جاتا بادل کا ایک ٹکڑا اس کے سر پہ سایہ کیے رہتا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہو سکتا ہے سنا ہو۔ ایک بار وہ ایک جگہ پہ موجود تھا، اسی زمانے کا ایک ایسا شخص کہ جس کی عمر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی تھی۔ اس نے اس نیک شخص کو دیکھا، عبادت گزار کو دیکھا، تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک میں ہوں کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اور ایک یہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو میں نافرمانی کے راستے پر ہوں، یہ نیکی کے راستے پر ہے۔ تو اس کے دل میں اپنے گناہوں پر ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے اس عابد کی طرف بڑھا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے قرب کی وجہ سے مجھے بھی برکت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ اب کیا سوچ اسے لے کے وہاں تک گئی؟ عاجزی، اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوئی، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے چلا۔ جب یہ
بد کردار شخص، بظاہر گناہ گار شخص اس عابد کے قریب ہوا تو اس نے جب یہ دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو گناہوں کی طرف سے معروف ہے، گناہوں کی وجہ سے مشہور ہے، معروف ہے، وہ میرے قریب آیا ہے، تو اس کو یہ ناگوار گزرا، اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اس نے اس گناہ گار شخص کو اپنے سے دفع کر دیا، دور کر دیا۔ اب جب وہ گناہ گار وہاں سے چلا، اس سے دور ہوا، تو بادل کا وہ ٹکڑا جو اس عابد کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھا وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی کہ ان دونوں سے یہ فرما دیجئے کہ ان کے پچھلے اعمال جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے، اس عبادت گزار بظاہر نیکوکار کی نیکیاں برباد ہو گئیں اور وہ جو گناہ گار تھا اس کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ اب ان دونوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بڑی عبرت والی یہ حکایت ہے، کئی بار آپ نے سنی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنتے رہتے ہوں گے۔ غور کیجئے کہ اس گناہ گار شخص کے دل میں عاجزی پیدا ہوئی، اس نے اپنے آپ کو حقیر جانا اور حقیر سمجھ کر وہ اس عابد کے پاس گیا، اور اس عابد نے اس کو کیوں دور کیا؟ اس نے اپنے آپ کو اس گناہ گار سے افضل سمجھا، اپنے آپ کو نیک سمجھا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اس کو دور کر دیا۔ تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت ضائع کر دی، اور اس نے چند گھڑیوں کے لیے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر جانا، عاجزی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک طرف تو عاجزی کی فضیلت اور دوسری طرف تکبر کی آفات، تکبر کی ہلاکت خیزی آپ نے ملاحظہ کی۔ تکبر، اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے کوئی غلام ہے، وہ بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ جائے، بادشاہ کا لباس پہن لے، تاج سر پہ پہن لے، جو ایک بادشاہ کا مقام ہے اس پہ بیٹھے، اس کسی وجہ قطع اختیار کرے بادشاہ کی اجازت کے بغیر، تو جس طرح ایسا کرنے والا غلام وہ سزا کا حقدار ٹھہرے گا، ظاہر بادشاہ اس پہ ناراض ہوگا کہ اس نے یہ کیا کیا ہے۔ تو اسی طرح تکبر جو ہے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کبریائی یہ میری چادر ہے، لہٰذا جو میری چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ یعنی تکبر، یہ کبریائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روا ہے۔ اب جو ناتواں بندہ ہے، اگر وہ تکبر کرتا ہے تو اس کی مثال اس غلام کی سی ہے جو بادشاہ کا لباس پہن کر، بادشاہ کا تاج پہن کر اس کے تخت پہ جا بیٹھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جو حدیث آپ نے سنی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے تحت یہ ارشاد فرمایا، وہ حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبریائی کو اپنی چادر سے تعبیر فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرآۃ المناجیح میں، یہ مشکات شریف کی شرح جو لکھی ہے اردو میں، مرآۃ المناجیح، اس کی 6 جلد میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کبریائی کو چادر سے تشبیہ دی گئی، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے کسی بڑے کی چادر کوئی عام آدمی نہیں اوڑھ سکتا، بادشاہ کا لباس کوئی غلام نہیں پہن سکتا، تو اسی طرح کبریائی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روا ہے۔ کبریائی کی چادر، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی۔ تو اب کوئی اور یہ چادر پہنے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جیسے بادشاہ کا لباس کوئی غلام نہیں پہن سکتا، ایسے ہی کبریائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے روا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا کہ تکبر جو ہے یہ انسان کو روا نہیں، انسان کے لیے عاجزی ہی ہے۔ آئیے تھوڑی تکبر کی وضاحت بھی سماعت فرما لیجئے کہ تکبر ہوتا کیا ہے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔
بندہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھے، اس کا نام ہے تکبر۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی یہ لکھتے ہیں تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل یعنی بہتر سمجھے۔ جس کے دل میں تکبر ہو اسے کہتے ہیں متکبر۔ اب علماء نے تکبر کی کچھ وہ مزید وضاحت کے لیے، اس کو مزید سمجھانے کے لیے 3 اس کی اقسام بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرے، جیسے فرعون کا تکبر کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ کے رسولوں کے مقابلے میں کوئی اپنے آپ کو لے آئے، جیسا کہ کفار ظاہری حیات کے زمانے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرتے رہے، اور اس سے پہلے بھی جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو ان کا بھی کافروں نے مقابلہ کیا۔ ایک یہ تکبر ہے، اور ایک تکبر جو تیسری قسم ہے وہ ہے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ بندہ کسی مخلوق میں سے کسی اور، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل سمجھے۔ پہلی 2 صورتیں تو بہت سخت ہیں، لیکن یہ تیسری صورت بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی بندے کو یہ روا نہیں ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں تکبر بھی عام ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد کسی نہ کسی خوبی وصف کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کئی حسن و جمال کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی مال و دولت کی وجہ سے، کوئی عہدے اور منصب کی وجہ سے۔ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ چنانچہ ایک روایت سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا، یعنی بالکل معمولی سا، رائی کا دانہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، سرسوں کا دانہ ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا رائی کا دانہ ہوتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے، یعنی یا تو عذاب کے ذریعے اس کی سزا پوری ہو جائے گی، وہ بھگتنے کے بعد اس سے پاک ہو کر، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو و کرم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، وہ فضل کرنے والا ہے اور ہم اس سے اس کے فضل کے ہی طلبگار ہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے ذریعے یا اس کے عفو سے معافی کے ذریعے پاک ہو کر ہی جنت میں داخل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکبر یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، اور اگر بالفرض کوئی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، تو اس کا تکبر موت تک ہی ہے، ختم ہو جائے گا۔ بہت سو کا تو موت سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر بالفرض میکسیمم اس کی لمٹ ہے تو موت تک ہے، تو ایک عارضی زندگی میں چند لمحوں کا تھوڑی دیر کا تکبر، اس کی سزا کتنی سخت ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور روایت سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جو حسن اخلاق والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفیہق، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یہ آخر میں جو ہے یہ کیا ہے یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، بے ہدہ بکواس بکنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والے یہ تو ہم سمجھ گئے، مگر یہ کون ہیں؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے، یعنی یہ بد نصیب وہ ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے نفرت کا اظہار فرما رہے ہیں، سب سے زیادہ نفرت، اور فرمایا یہ مجھ سے دور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بھی جنازے میں حاضر تھے، آپ کی بارگاہ میں، جنازے میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ عز و جل کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ارشاد فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ کیا میں تمہیں اللہ عز و جل کے سب سے بہترین یعنی سب سے اچھے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ عز و جل کی قسم کھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قسم ضرور پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان میں داخل فرما لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید تکبر کو سمجھنے کے لیے تکبر کی چند علامات یہ بھی سماعت فرما لیجئے، تکبر کے انداز چند یہ سماعت فرما لیجئے۔ تکبر کا اظہار یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، ویسے تو تکبر کا تعلق ہے دل سے، لیکن بعض اوقات اس کا حرکات سے بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات جو ہمیشہ کے لیے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے پلو سے باندھ لیں، یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں یہ بھی، کہ جب کسی نصیحت آمیز یعنی کوئی بات ہو رہی ہو، بیان ہو رہا ہو، کوئی مدنی پھول بیان کیا جا رہا ہو، کوئی اچھی بات بیان ہو رہی ہو، تو ہمیشہ اصلاح کا یعنی اصلاح پانے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بارے میں غور کرے۔ بعض اوقات شیطان جب کوئی اصلاح کی بات ہوتی ہے نا تو کان پکڑ کر دوسروں کی طرف توجہ لے کر جاتا ہے۔ مثلا تکبر کی علامات کا بیان ہوگا، تکبر کس طرح ظاہر ہوتا ہے، تو شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ جو فلاں ہے نا وہ ایسا ہے، یہ بات اس میں پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات یوں ذہن بناتا ہے کہ آج جو بات ہو رہی ہے نا یہ تو فلاں کے لیے، اگر وہ ہوتا نا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اگر کوئی ایسا اسلامی بیٹھا ہے کہ جس کے بارے میں خدا نخواستہ بدگمانی کا شکار ہے کہ وہ متکبر ہے، یا ریاکاری کا بیان ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کہ یہ ریاکار ہے، یا خود پسندی کا بیان ہوا تو یہ ذہن بنا کہ یہ خود پسندی کا شکار ہے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے ذہن اسی کی طرف جا رہا ہوگا کہ یہ توجہ سے سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ تو اس طرح شیطان جس کا یہ ذہن ہے اور جو یوں دوسرے کی طرف غور کر رہا ہے وہ اصلاح سے محروم رہ گیا۔ شیطان اس کی توجہ اس طرف نہیں جانے دے گا کہ میں تو اس میں مبتلا نہیں ہوں، تو شیطان کان پکڑ کے دوسری طرف لگائے گا۔ تو جب بھی کوئی کہیں نصیحت کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، تو اپنے اوپر غور کریں۔ امیر اہل سنت وہ تربیت فرماتے ہیں کہ بیان کرنے والا اپنے بارے میں غور کرے، سننے والے اپنے بارے میں غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین اپنے بارے میں غور کریں، تو دوسرے کے بارے میں آپ نہ سوچیں۔ بالفرض اگر ظاہری طور پر جو انداز بیان ہوئے ہیں یہ کسی میں پایا بھی جائے تو تب بھی اس کو متکبر قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ تکبر کا تعلق تو دل سے ہے۔ جب تک قرائن واضح نہ ہو ہم کسی کو متکبر کیسے کہیں گے؟ بلکہ اگر بدگمان ہوں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، اور بالفرض خدا نخواستہ واقعی وہ متکبر ہے بھی، تب اگر ہم کسی کے سامنے اس کا اظہار کریں گے تو غیبت میں، اور اگر وہ متکبر نہیں ہے تو بہتان اور الزام تراشی یعنی تہمت ترازی میں ہم آ جائیں گے، یعنی اس گناہ میں جا پڑیں گے۔ تو ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ تو تکبر کا اظہار بعض اوقات یہ حرکات و سکنات سے ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص آیا، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو اس کے آنے پر ناگواری کا اظہار، جیسے بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کو لوگ حقیر تصور کرتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی ذات کی وجہ سے، بعض اوقات بعض کے پیشے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جیسے حجام وغیرہ۔ تو اب کسی ایسے شخص سے کبھی کوئی پالا پڑا، وہ آ گیا یا اس کے پاس جانا پڑا، تو لوگ ان کو اپنے برابر میں نہیں بٹھاتے۔ تو یہ ایک تکبر کا انداز ہے، ایسوں سے بات کرتے ہوئے یا کسی جس کو حقیر سمجھتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے وہ بالکل روکھا سا انداز ہو جاتا ہے، ناک چڑھاتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ چلنے کا انداز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکڑ کر چلتے ہیں، چلنے میں تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔
کھانا کھانے میں ٹیک لگا کر کھانا، یہ بھی تکبر کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ کوئی عذر نہ ہو تو کھانا جو ہے وہ بیٹھ کے کھائیے زمین پر، اور ٹیک لگا کے نہ کھائیے، بلکہ سنت کے مطابق دو زانو بیٹھ جائیے۔ دو زانو بیٹھنا یہ بہت پیارا انداز ہے، تو کھانا کھاتے ہوئے دو زانو بیٹھنا سنت ہے۔ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بایاں پاؤں بچھا کر، یہ بھی ایک سنت ہے، یوں بیٹھ جائیے، تو ٹیک لگا کے نہ کھائیے۔ بعض اوقات گفتگو سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کسی کے بارے میں یوں کہنا کہ وہ بڑا بنتا ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ اب یہ متکبرانہ جملے ہیں۔ فلاں کی ہمت میرے سامنے بات کرے، اس جملے سے بھی تکبر کا اظہار ہو رہا ہے۔ یوں ہی کسی جس کو حقیر سمجھتے ہیں اس کو اس طرح ڈانٹنا کہ تمہاری جرت میرے سامنے بات کرتے ہو، تو یہ جو انداز ہیں یہ متکبرانہ ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے افعال ہیں جن سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، تکبر کی علامات اور بھی ہیں۔ اب ظاہر اتنے مختصر سے وقت میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری علامات وغیرہ بیان نہیں ہو سکتی، بس یہاں تو آگاہی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ ماشاءاللہ یہاں اسلامی بھائی جو موجود ہیں وہ تو تربیت کے لیے آئے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، مختلف موضوعات پر بہت پیاری پیاری تصانیف مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں۔ تو ایک تصنیف ہے تکبر، یہ 99 صفحات پر مشتمل ایک بہت پیاری کتاب ہے۔ تکبر کے حوالے سے اس میں تکبر کی علامات بھی ہیں، تکبر کے اسباب بھی ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر اسباب کا بھی ذکر ہوتا ہے، اسباب، پھر ان کا علاج، تکبر کے حوالے سے وعیدات، یہ سب اس میں ہے۔ تکبر اس کتاب کا نام ہے، مدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کی مجلس ہے، اس کی کوششوں سے مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا، 99 صفحات کی کتاب۔ تو آپ جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی کتاب کو حاصل فرمائیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ تکبر یہ وہ گناہ ہے جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، مہلکات میں سے ہے، گناہ کبیرہ، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا۔ تو ان گناہوں کا، مہلکات، ان کا علم حاصل کرنا، یعنی ان کی پہچان ہو جائے، ان سے بچنے کے طریقے معلوم ہو جائیں، تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد و عورت پر، یعنی جس پر شریعت کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ تو یوں تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہوا، ضروری علم۔ تو یہ کتاب آپ ضرور حاصل کیجئے، اس میں بہت سا علم ایسا ہے جو سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، اور دیگر ضروری علم بھی تکبر کے حوالے سے اس میں موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو تکبر کے کچھ اسباب ہیں، علاج کرنے کے لیے پہلے سبب کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پہلے تشخیص ہوگی، کوئی مرض ہے آپ کا، تو تشخیص کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا، لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوگا، الٹرا ساؤنڈ ہوگا، ای سی جی، اسی طرح ایکس رے، یہ سب ٹیسٹ ہیں۔ پہلے وقتوں میں وہ حکیم ہوتے تھے، اطباء، وہ نبض دیکھتے تھے اور یہ سمجھ لیں ایک ٹیسٹ تھا۔ اب وہ جدید آلات آ گئے ہیں تو مختلف ذرائع ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مرض کی تشخیص ہوتی ہے، اور مرض کی تشخیص کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو تکبر بھی اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے۔ تو تکبر کن کن وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 وہ اسباب بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے تکبر میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ احیاء العلوم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں تکبر کا ایک سبب ہے علم، علم کی وجہ سے بھی انسان تکبر کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ جو بظاہر علم میں، یعنی جن کا علم کم ہوتا ہے، ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور ان سے توقع کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کو مقام دیا جائے، یعنی اپنے علم کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے۔ دوسرا سبب عبادت، بعض اوقات عبادت کی وجہ سے بھی انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تیسرا سبب جو تکبر کا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وہ مال و دولت، دنیا کا مال، یہ بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چوتھا سبب آپ نے بیان فرمایا حسب و نسب، یعنی کسی کی ذات ایسی ہے، نسب اس کا ایسا ہے، اعلیٰ نسب ہے، تو وہ اپنی ذات کی وجہ سے بھی بعض اوقات دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔
پانچواں عہدہ و منصب، کوئی ذمہ داری اس کی ایسی ہے، اس کے پاس کوئی ایسی پوسٹ ہے، کوئی عہدہ اس کے پاس ایسا ہے کہ وہ دیگر کو حقیر سمجھتا ہے. یہ پانچواں سبب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکبر کا ارشاد فرمایا. چھٹا سبب ارشاد فرمایا کامیابیاں. دنیا میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یعنی جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسکول کالج کی تعلیم میں بھی کامیاب رہے، آگے بڑھے، بزنس میں آئے وہاں کامیاب ہوئے، مقابلے کا امتحان دیا وہاں کامیاب ہو گئے، اچھی پوسٹ پہ چلے گئے، تو کامیابیاں ان کو ملتی ہیں پے در پے. تو بعض اوقات یہ کامیابی پانا یہ بھی تکبر کا باعث بن جاتا ہے. حسن و جمال بھی تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. طاقت و قوت یہ بھی ایک سبب ہے تکبر کا. تو یوں 8 اسباب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تکبر کے ارشاد فرمائے ہیں. اور پھر آپ نے سمجھایا بھی ہے بڑے پیارے انداز میں. جیسے اگر کوئی علم پر تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ واقعی علم والا سمجھتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو پھر بڑے پیارے انداز میں سمجھایا. اور یہ جو تکبر تصنیف ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں بھی اپنے آپ کو علم والا سمجھنے والوں کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا گیا ہے. شیطان کی مثال دی گئی ہے. شیطان فرشتوں کا استاد رہا ہے، یعنی خود فرشتہ نہیں ہے، جن ہے، لیکن اپنے علم کی وجہ سے یہ معلم الملکوت فرشتوں کا استاد رہا ہے. لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم یعنی مردود. ہر وقت اس پر پھٹکار پڑتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یعنی کی بارگاہ سے یہ دھتکارا گیا ہے. دھتکارے جانے کی وجہ ہے وہ بھی تکبر ہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو اسے بھی حکم دیا، لیکن اس نے بڑائی اختیار کی اور تکبر کیا اور یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں. تو اس نے تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. تو اگر علم کی وجہ سے تکبر ہے تو پھر شیطان بہت بڑا علم والا تھا. اور حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو علم والا سمجھے، علم والا کہے، حدیث شریف میں ہے من قال انا عالم، جو یہ کہے کہ میں علم والا ہوں، فہو جاہل، جس نے یہ کہا کہ میں علم والا ہوں وہ جاہل ہے. تو علم تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے. علم تو عاجزی سکھاتا ہے. جو علم سیکھے گا اور حقیقی طور پر علم اس کو کے لیے نفع بخش بھی ہوگا، علم دین حاصل کرے اور علم دین اس کو نفع پہنچائے، تو اس کے دل میں، اس کے قلب میں تو یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کو تکبر روا نہیں ہے. اس کو تو یہ بات یعنی سمجھ میں آ جائے گی، راسخ ہو جائے گی. آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. تو علم تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف دلاتا ہے، خشیت میں مبتلا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی علم حاصل کرے اور تکبر میں مبتلا ہو جائے تو اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا، تو پھر وہ جاہل ہی ہے کہ علم کی برکتوں سے محروم ہے. مثالیں بہت سی دی جاتی ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. اسی طرح وہ ملاحوں کے حوالے سے جو کشتی چلاتے ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں ہر وقت، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے گھڑے جو ہیں وہ خالی ہوتے ہیں. تو اس کی مثال بھی یوں ہی ہوئی کہ وہ اگرچہ علم اس نے حاصل کیا، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، لیکن خود اس علم کے فوائد سے وہ عاری ہے، اس کو وہ فائد حاصل نہیں ہو رہے. تکبر مال و دولت کی وجہ سے ہے. تو غور کیجئے کہ جتنا بھی مال ہے پل بھر میں ضائع ہو سکتا ہے، اور اگر ضائع نہ بھی ہو تو اس کی وقعت ہی کیا. ہارون الرشید یہ بڑے علم دوست بادشاہ تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے دربار میں علماء موجود رہتے تھے. ایک بار ان کو پیاس لگی تو پینے کے لیے پانی منگوایا. تو اس وقت ایک عالم صاحب بھی موجود تھے. تو انہوں نے یعنی جب وہ پانی کا گلاس آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. تو ہارون الرشید نے پوچھا کہ آپ پوچھیے، سوال کیجیے، استفسار کیا. تو وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پانی نہ مل رہا ہو، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے آپ قریب المرگ ہو جائیں، یعنی اب
اپنی جان پر بن جائے اور ایسے میں پانی کا ایک گلاس آپ کو دیا جائے، آپ کیا کریں گے؟ اس کے عوض اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کا عوض دیں، اس کا بدلہ دیں، تو آپ کتنا مال دے کر وہ گلاس خریدیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر ایسا آئے تو پھر میں تو اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا پانی کا گلاس لینے کے لیے۔ وہ عالم صاحب فرمانے لگے کہ اچھا اب یہ بھی ارشاد فرمائی کہ آپ وہ گلاس، پانی کا گلاس پی لیں، اور اب وہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ آئے، یعنی آپ کا پیشاب بند ہو جائے، اب آپ کو علاج کروانا پڑے، تو علاج پر کتنی رقم خرچ کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت اس پہ خرچ کر دوں گا، اگر وہ پیشاب بند ہو جائے تو ظاہر ہے زندہ رہنا محال ہو جائے گا، بڑی اذیت میں رہوں گا، تو میں تو آدھی سلطنت دے کر بھی علاج کرواؤں گا۔ تو وہ حقانی عالم ارشاد فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، جس کی قیمت فقط اتنی ہی ہے اس پر آپ کتنا تکبر کر سکتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے بڑی زبردست مثال ہے۔ اب تکبر کے جو بھی اسباب ہیں اگر ہم غور کریں تو تھوڑا سا غور کرنے سے سارے وہ جو نشہ ہوتا ہے نا وہ سارا ہرن ہو جاتا ہے۔ انسان حسب نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ یہ غور کریں۔ ایک بہت پیاری نصیحت حضرت سیدنا معرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سپہ سالار کو فرمائی، سنیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، بڑی پیاری نصیحت ہے۔ محلب ایک سپہ سالار تھا، اس کو آپ نے دیکھا کہ ریشمی جبہ اس نے پہنا ہوا ہے اور بڑا ہی اکڑ کے چل رہا ہے، آگے پیچھے خدام ہیں، بڑی اس کی شاہانہ وہ کر و فر ہے اور بڑی اکڑ کے جا رہا ہے، ناپسندیدہ انداز اس کا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اسے اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے بندے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چال پسند نہیں ہے۔ اب یہ جملہ یعنی نفس و شیطان ہمارے ذہن میں بھی ڈالتے ہوں گے، بعض اوقات اس کا اظہار بھی ہوتا ہوگا کہ میں کون ہوں، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اس نے بھی جواباً یوں ہی کہا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں، تو کون ہے، میں تجھے جانتا ہوں۔ آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ تو جس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالے کہ فلاں مجھے جانتا نہیں ہے، میں کون ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تمہارا آغاز ایک گندے قطرے سے ہوا اور تمہارا انجام بدبودار مردے کی صورت میں ہے، اور ان دونوں کے جو بیچ میں وقت ہے، یعنی آغاز اور انتہا، انجام، اس کے بیچ میں تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، تم گندگی اٹھائے پھرتے ہو۔ جب محلب نے یہ سنا تو اس کو غصہ تو بہت آیا، لیکن جب اس نے غور کیا تو بات تو بالکل سچ تھی۔ آغاز انسان کا یعنی نطفے سے ہے، گندے قطرے سے ہے، اور جب مرتا ہے تو بدبودار سڑی ہوئی لاش کتنا ہی اس کا پیارا کیوں نہ ہو، وہ اس کو ظاہر ہے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ایک وقت کے بعد کیسے اس کو وہ دیکھ سکے گا، اس کے قریب رہنے کو گوارا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ آپ کے پیارے کسی بہت ہی پیارے کا انتقال ہو جائے، آپ کی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے، آپ کے والد دنیا سے چلے جائیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو جہاں غسل دیا جاتا ہے اس جگہ سے بھی وحشت آتی ہے۔ بعض لوگ تو وہاں جاتے نہیں، بعض لوگ گھروں کے اندر غسل نہیں دیتے، وہ ڈرتے ہیں اس وجہ سے۔ تو انجام یہ ہے کہ مر گئے تو تھوڑی دیر بعد لوگ دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کریں گے، انجام یہ ہے۔ اور اس دونوں کے بیچ میں جو ساری زندگی ہے پیٹ میں گند بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس وہ ہمیں اپنی اوقات میں رکھے، تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ بڑی پیاری نصیحت فرمائی، تکبر کسی بھی سبب سے ہو، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس مثال پر، اس واقعے پر غور کریں گے، سارا تکبر ختم ہو جائے گا۔ مزید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھتا ہے وہ بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو یاد رکھیے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تکبر سے بلکہ تمام رذائل سے محفوظ فرما دے. اپنے عیبوں پر نظر رکھیں. شیطان تو خوبیاں دکھائے گا نا کہ تو بڑا عقل مند ہے، تو ذہین ہے، تو علم والا ہے، تیرے پاس بڑا مال و دولت ہے، تیرا نسب بڑا اونچا ہے، بڑی اونچی ذات ہے تیری، تو فلاں فلاں ہے. تو شیطان تو اس طرف لے کے جائے گا تو بندہ دیکھے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو یہ نافرمانی بھی کرتا ہوں، یوں بھی کرتا ہوں. تو بندہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے، یہ بھی تکبر کا علاج ہے. عاجزی اختیار کرے. سلام میں پہل کرنا، یہ بھی تکبر کا علاج ہے. یوں ہی کہیں سفر میں یا آپ کو موقع ملے تو اپنا سامان خود اٹھائیں، یہ بھی تکبر کا توڑ. اس طرح لباس میں سادگی اختیار کیجیے. تو یہ سارے تکبر کے علاج ہیں. اگر یعنی شیطان تو ہمارے ساتھ ہے، ذہن میں باتیں ڈالتا ہی رہتا ہے، ہمیں علاج سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. آپ نے سماعت فرمایا یہ تکبر جو مدینہ العلمیہ کی کاوش ہے اور مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا، اس میں ان تمام جو علاج ہیں یہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. تکبر کے اسباب بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان اسباب کا توڑ کس طرح کیا جائے یہ بھی بیان کیا گیا. تو آپ اولین فرصت میں یہ حاصل فرمائیں اور اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل تکبر سے آگاہی بھی ہوگی، اس کی آفات کا علم بھی ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو اس سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کے راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں تمام اسلامی بھائی سفر اختیار فرمائیں. انشاءاللہ یہ بھی تکبر کا زبردست علاج بنے گا. یہ بھی مدنی قافلوں میں الحمدللہ جو بھی ہو، یعنی چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، سارے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کے دوران مسجدوں میں قیام ہوتا ہے اور زمین پر آرام کرتے ہیں، سبھی چٹائی پر اپنی چادر بچھا کے اس طرح. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ تکبر کی جو عملی کاٹ ہوگی. مدنی قافلوں میں سفر کی اور بھی بہت سی برکتیں ہیں. آئیے ایک مدنی بہار میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اسی تکبر نامی جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر ہے 35، اس پر یہ مدنی بہار بیان کی گئی ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی کا موہرا یہ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا. یہ ڈسک جو ہے اگر کوئی ایک موہرا بھی ریڑھ کی ہڈی کا ہل جائے تو تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ چلنا تو بہت دور کی بات، بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. تو ان کا ایک موہرا ہل گیا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے بہت علاج کیا، کوئی وہ افاقے کی صورت نہیں تھی. ایک اسلامی بھائی نے راہ خدا عز و جل میں سفر کی ترغیب دلائی. میں نے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا. رات کے کھانے میں دوران سفر رات کے کھانے میں مجھے اچانک زوردار چھینک آئی. میرا سارا جسم کانپ گیا، لرز گیا. الحمدللہ عز و جل اس انوکھی چھینک کی برکت سے میری ریڑھ کی ہڈی کا موہرا اپنی جگہ پر درست ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا کہ چھینک تو کیا آئی، پیٹھ کا موہرا درست ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور اس کی کیا خوب برکتیں ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے 163 مدنی پھول، اس میں چھینک کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہیں. ایک مدنی پھول یہ ہے کہ جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کلی حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. ایک اور مدنی پھول، مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کلی حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں مبتلا نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور مدنی پھول، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. جس کو چھینک آئے، چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے یا الحمدللہ علی کل حال کہہ لے. سننے والے پر واجب ہے یعنی ضروری ہے، یعنی یہ آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے.
آواز اتنی ہونی چاہیے کہ جس کو چھینک آئی ہے اس نے الحمدللہ کہا وہ سن لے، چھینکنے والا الحمدللہ کہنے والا سن لے. تو یہ ضروری ہے، چھینک کا جواب واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس طرح کی بہت سی باتیں الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کے دوران سیکھنے کو ملتی ہیں، اور بھی بہاریں ملتی ہیں جو جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا. تکبر اور اس جیسی بہت سی بیماریوں کا عملی علاج بھی ہوتا ہے. یہاں الحمدللہ جو اسلامی بھائی موجود ہیں یہ تو رائے خدا عز و جل میں سفر کریں گے ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی کام کرتے رہنے کی سعادتیں بخشے، استقامت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرمائے. اسلامی بہنیں اپنے یہاں ہونے والے اجتماعات میں شرکت کریں، اسلامی بھائی بھی اجتماعات میں شرکت کریں. انشاءاللہ تکبر اور اس طرح کی بہت سی بیماریوں سے نہ صرف آگاہی حاصل ہوگی بلکہ انشاءاللہ عز و جل ان کا علاج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کے اچھی صحبت ملے گی، اچھی صحبت کی برکتیں ہی برکتیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر کی آفات سے محفوظ فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ہم اس طرح کے جو اوصاف ہیں جیسے عاجزی، ان کے بارے میں سیکھ کر معلومات حاصل کر کے عاجزی کا ذہن بنائیں. رذائل جیسے تکبر ہے، خود پسندی ہے، ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں تو بامقصد زندگی گزارنے کا جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھے گا، کامیاب زندگی گزارنے کا. اور کامیاب زندگی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں. زندگی کے بہت سے مقصد ہو سکتے ہیں، کوئی کسی کے لیے جیتا ہوگا، کوئی دنیا میں جو عام معنوں میں کہا جاتا بڑا آدمی بننے کے لیے جیتا ہوگا. بچوں کی اسی انداز سے شروع میں ہی تربیت کی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ عز و جل ہمارا بھی ایک مدنی مقصد ہے. وہ مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین وقفے سے یہ سنتے بھی ہوں گے، تو آپ بھی اس کو اپنا مدنی مقصد بنا لیجئے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیے، مدنی کاموں میں شریک رہیے، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. ہماری جنگ ہے شیطان کے خلاف، انشاءاللہ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی.